أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کر دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ لا تحرموا طیبات، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے اور ساری رات عبادت الہی میں گزاریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے اور گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے، اور عورتوں سے جدا رہیں گے، نیز خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال کا حکم فرمایا اور عبادت کرنے میں خود کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے سے منع فرمایا، یا اس کے لیے 3 احادیث ملاحظہ فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت حولہ بنت تویت رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس سے گزری۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ حولہ بنت تویت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اکتاتا نہیں، لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس وقت مسجد کے 2 ستونوں کے درمیان رسی تانی ہوئی تھی۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے نماز پڑھ سکے، اور جب اس پر تھکن یا سستی طاری ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تم اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے عرض کی،
اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمایا وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور فرمایا ہر ماہ میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 20 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرو۔ میں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 10 دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لو۔ میں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ حلال چیزوں کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے کہ ان کا کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا، لیکن جس طرح حرام کو گناہ و نافرمانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے، اس طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ نیز کسی حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو بہت سی چیزوں کو ترک کرنے کے واقعات ملتے ہیں وہ بطور علاج ہیں، یعنی جس طرح بیمار آدمی بہت سی غذاؤں کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنی صحت کی خاطر پرہیز کرتے ہوئے کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس طرح صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے نفس کے علاج کے لیے بعض حلال چیزوں کو حلال سمجھنے کے باوجود ترک کر دیتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ حرام جیسا سلوک کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دینے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مقبولان بارگاہ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتوے دینے لگے رہتے ہیں، اور ہر چیز میں انہیں شرک سوجتا ہے۔